من تکبر وضعہ اللہ، جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے۔ من تکبر وضعہ اللہ، کہ جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو گرا دیتا ہے۔ اور خود اندازہ لگاؤ کہ جس کو خود اللہ رب العزت گرا دے پھر اس کو کون اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ جب اللہ اسے خود ہی گرا رہا ہے تو دنیا کا کوئی انسان اس کو اٹھا نہیں سکتا ہے۔ اور دوسری جگہوں پر پھر یہ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو بلندی چاہیے تو خدا کی قسم تواضع اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر دنیا کے اندر بلند مرتبہ چاہتے ہو تو آپ کو پھر تواضع اختیار کرنی پڑے گی، لیکن اگر دل و دماغ کے اندر گھمنڈ، تکبر، کبر بھرا ہوا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت خود ہی گرا دے گا، لوگوں کی نظروں میں بھی، اور اپنے یہاں جو اس کو مقام ہونا چاہیے تھا دنیا کے اندر، چاہے جتنا بڑا مقام اس کو مل جائے، مال و دولت چاہے جتنی آ جائے، کیونکہ آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہے بس وہی بڑا آدمی ہے، جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو سمجھ لو اسی کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں مال و دولت کا ہو جانا یہ اللہ کے یہاں بلند مقام ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہوگا اس انسان کا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں تو جتنی انسان کے اندر تواضع انکساری پائی جائے گی، اپنے آپ کو چھوٹا پیش کیا جائے گا، تو وہی انسان اللہ کے یہاں بڑا بن کر کے آئے گا۔ لیکن اگر دل دماغ کے اندر گھمنڈ بھرا ہوا ہے اس چیز کا کہ میں تو نمازیں بہت پڑھتا ہوں، مجھے کون روکے گا جنت میں جانے سے، تو نکال دیجیے اپنی اس گھمنڈ کو، اپنی اس غرور اور تکبر کو نکال دیجیے دل و دماغ سے۔ اگر اللہ کے یہاں مقام چاہیے، اللہ کے یہاں بلند مرتبہ چاہیے تو پھر تواضع اختیار کرو، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ یہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو، اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے گھمنڈ کرنے والا۔ جس کے دل کے اندر تکبر جیسی چیز پیدا ہو جائے گی سمجھ لیجیے اللہ اس کو دنیا کے اندر ہی ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ اس دنیا کے اندر جہاں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں ہمیں اللہ نے جو بھیجا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے ہی بھیجا ہے، کیونکہ اللہ نے دو عالم بنائے ہیں، ایک عالم دنیا اور دوسرا عالم آخرت۔ اب ہمیں تھوڑا سا وقت اللہ نے اس دنیا کے اندر عطا کر دیا ہے کہ جاؤ میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، ایک امتحان آئے گا، اس امتحان کے اندر تم کو پاس ہونا ہے، اس امتحان کی تیاری کے لیے تمہیں اللہ نے مہلت دے دی ہے۔ اب چاہو تو تم دنیا کے اندر آ کر کے سیر و تفریح کرتے ہوئے گھومتے رہو، چاہو تو پھر اپنے اس امتحان کی تیاری کر لو۔ اور عقل مند انسان وہی ہے جو اس وقت کے آنے سے پہلے، یعنی امتحان کا موقع آنے سے پہلے پہلے اس امتحان کی تیاری کر لے، وہی عقل مند انسان ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے جو اللہ نے مہلت دی ہے، جو وقت اللہ نے مقررہ وقت دے دیا ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس دن کی تیاری کرے جس دن اللہ کے یہاں حساب ہوگا، اللہ کے یہاں امتحان دینا پڑے گا، ہر ایک کے عمل کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو بہت مال کمایا تھا، بہت دولت میرے پاس ہے، تو وہاں اللہ کے سامنے لے جا کر دولت رکھ دوں گا، تو سمجھ لیجیے یہ گھمنڈ ہے، یہ تکبر ہے، یہ اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ اسی طرح میرے عزیزوں، دوستوں اور دانشوروں، بالخصوص دولت مند اور اقتدار والوں، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔
ہر انسان کی تمام تر کوششیں آخرت حاصل کرنے میں صرف ہونی چاہیے. ہمیں زیادہ سے زیادہ آخرت ہی کی تیاری کرنی ہے. گویا ہمیں آخرت کے کام کرنے ہیں، آخرت کی تیاری کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت لگانا ہے. آج ہمیں آخرت کے کاموں کی یا آخرت کے متعلق جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھے وہ ہم کس اور کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، کس وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، کیا چیز روک ہو رہی ہے، کیا چیز ہمیں روک رہی ہے، اور کس چیز کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تکبر، گھمنڈ، بڑائی ہے. اس لیے ہمیں اس کے علاج کی فکر دامنگیر ہونی چاہیے. چھوٹی سی بات آپ کے ذہن کے اندر آ سکتی ہے تو بہت بڑی بات کہ تکبر کہتے کس کو ہیں. یہ چیز انسان سوچ سکتا ہے کہ تکبر تکبر بار بار ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، لیکن تکبر ہے کیا چیز؟ تو میں آپ کو بتاؤں، تکبر کہتے ہیں کہ آدمی اپنے مقابلے میں دوسروں کو کمتر سمجھے، دوسروں کو چھوٹا سمجھے اور حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے. اب ظاہر سی بات ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں وہی آدمی کوتاہی کرے گا جو اپنے کو بڑا سمجھے گا. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا وہی انسان حقوق العباد میں بھی کوتاہی کرے گا، اور حقوق اللہ میں بھی وہی انسان کوتاہی کرے گا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. اور یاد رکھو میرے عزیزوں، کبر اتنی رذیل چیز ہے کہ اگر 7 سمندر سے بھی اسے دھلو تو اس کا رذیلا پن ختم نہیں ہوتا ہے. اتنی بری چیز ہے یہ کبر. یہ بڑے بڑے دولت مند کو، بڑے بڑے مالداروں کو، صاحب ثروت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. یہ تکبر ہی تمام امراض کی جڑ ہے. یہی مرض سب سے پہلے دنیا کے اندر آیا تھا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہی مرض ابلیس کی لعنت کا سبب بنا ہے. یہی مرض بنی اسرائیل کے کسادت قلب کا سبب بنا ہے. قرآن مقدس کے اندر اللہ نے خود کہا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر خود بیان فرما رہا ہے کہ یہودیوں کے قلوب، ان کے دل پتھر کے مانند یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. اتنے زیادہ سخت ہو گئے تھے ان کے دل، صرف کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے. تو اس کو اپنے دلوں سے نکالو. اور یہ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکبر کے متعلق ایک آدھ جگہ پر بیان فرمایا ہے، بہت ساری آیات کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے. دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق. یعنی جو انسان تکبر کرتے ہیں اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات سے ہی ان کو پھیر دے گا. پھر آپ ان کے سامنے تلاوت کرو یا ان کے سامنے تکبر کی مذمت بیان کرو، کچھ بھی ان کے سامنے بیان کرتے رہو، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے اوپر، کیونکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اپنی آیات سے پھیر دے، آپ ان کے سامنے کچھ بھی بیان کرتے رہو پھر ان کے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اور دوسری جگہوں پر پھر اللہ نے فرمایا انہ لا یحب المتکبرین، وہ تکبر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اللہ رب العزت کو نہیں بھاتا ہے تکبر کرنے والا. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ آخرت کا جو گھر ہے ان لوگوں کو عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو زمین میں اپنی بڑائی اور فساد نہیں چاہتے ہیں. آخرت کا جو گھر ہے اللہ رب العزت انہی لوگوں کو عطا کرے گا جو نہ تو زمین میں اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں. اور جو لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملنے والا ہے. یہ اللہ نے خود کہا ہے. اور پھر اللہ نے یہ فرمایا والعاقبۃ للمتقین،
اچھا انجام متقین کے لیے ہے، والعاقبۃ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہیں بہترین انجام۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یہ اللہ خود بیان فرما رہا ہے، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا اترانے والا، بڑائیاں کرنے والا۔ یہ اللہ کو ایسا انسان بالکل پسند نہیں ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے، اس کے دل کے اندر تکبر بھرا ہوا ہو، ایسا انسان اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور پھر ایک جگہ پر اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر تکبر اور گھمنڈ بھرا ہوا ہے نا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، تو ان سے قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جنت، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اور ہمیشہ رہو اسی کے اندر۔ یعنی ان سے کہا جائے گا جاؤ اور داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، رہو اسی کے اندر ہمیشہ۔ فبئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے، سو کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اللہ یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور جس کی برائی اللہ خود بیان فرما دے تو یقیناً وہ ٹھکانہ برا ہی ہوگا، برا ہی ہوگا، بہت برا ٹھکانہ ہوگا تکبر کرنے والوں کا۔ تو اس لیے تواضع اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، ورنہ اللہ پھر یہ کہے گا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ عز و جل ہر سرکش متکبر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی جو انسان برابر تکبر کرتا رہتا ہے، بارہا تکبر کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا۔ جہنم کے علاوہ اس کو کیا چاہیے؟ جب اپنی حرکتوں سے ہم باز نہیں آئیں گے، اپنی حرکتوں سے ہم نہیں رکیں گے، تو بتاؤ پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ دوسروں کو حقیر مت سمجھو، دوسروں کو ذلیل مت سمجھو، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ نہ جانے اس کی کیا خوبی اللہ کو پسند ہو، کون سی عبادت اللہ کی اس کو پسند آ جائے، اور وہ آپ سے اور بہت اعلیٰ مقام پا جائے، اور ہم اسی گھمنڈ کے اندر، اسی کبر کے اندر بیٹھے رہیں کہ ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تو تہجدیں پڑھی ہیں، ہم تو امام کے پیچھے کھڑے ہو کر 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، تو ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ ہم یہی سوچتے رہیں، یہ بالکل سوچ سکتا ہے انسان، لیکن یہ تکبر ہوگا۔ جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اگر میں یہ سمجھنے لگوں کہ مولوی ہو کر کے جنت کا میں ٹھیکیدار بن گیا ہوں، یہ دماغ کا فالٹ، دماغ کے اندر فالٹ ہے بھائی، دماغ کے اندر غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرو، اور جس کام کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کے اندر لگے رہو۔ ورنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن اسی کے برخلاف جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر بھرا ہوا ہوگا، گھمنڈ ہوگا، جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی گھمنڈ اگر ہوگا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، جہنمی کی مہر لگ جائے گی اس کے اوپر۔ کسی کو حقیر مت سمجھو، تو جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو یقیناً وہ شخص جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کہ بس میرے برابر کا کوئی نہیں ہے، میں ہی سب سے اعلیٰ اور میں ہی سب سے ارفع ہوں، مجھے بہت اونچا مقام مل گیا ہے، میرے پاس بہت دولت آ گئی ہے۔ اس گھمنڈ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔
نکالو اس گھمنڈ کو، نکالو اس کبر کو اور تکبر کو، تواضع اختیار کرو۔ اللہ کے یہاں ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے نا، ان سب کا علم ہے اللہ کو، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے، ایک ایک لمحے کی اس کو خبر ہے، وہ پوچھے گا، معلوم کرے گا کہ میں نے دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا تھا کہ تو دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو جانور اور کتوں کی طرح سمجھ لینا، میں نے تجھے اسی لیے جوانی عطا کی تھی، اسی لیے تجھے علم دیا تھا کہ تو اس علم کی بدولت اپنی بڑائی جتائے گا، اس علم کی بدولت اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے گا، تو وہ سوچ دنیا کے اندر تو کر چکا ہے، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں صرف افسوس 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 کرتا رہ جائے گا کہ میں نے اتنا سارا علم سیکھا، اتنا سارا علم پڑھا، بس یہ ایک ہنر کی طرح رہ جائے گا، جس طرح آپ دنیاوی علم و فن سیکھتے ہیں آپ اور ہم، اور جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوئی سارا کا سارا علم و فن یہیں کا یہیں دفن ہو کر کے رہ گیا۔ علوم نبویہ ایسا نہیں ہے، یہ نبی والا علم ہے بھائی، صحابہ کے اندر تواضع ان کی ساری تھی، صحابہ سے سیکھو، صحابہ اکرام کی تاریخیں پڑھو، صحابہ اکرام کے واقعات پڑھو، صحابہ کو پڑھ کر کے دیکھو وہ کس طریقے سے رات و دن اپنی آخرت کی فکر میں رہتے تھے اور رات و دن دعائیں کرتے تھے، اتنا سب کچھ قربان کرنے کے باوجود اپنا گھر قربان کر دیا، جائیداد قربان کر دی، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنی بیویوں کو چھوڑ چھوڑ کر مکی سے چھوڑ کر مدینے چلے گئے، سب کچھ قربانی دینے کے باوجود پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم مرتے دم تک ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھنا، اسلام پر ثابت قدم رکھنا، اور آج ہم کوئی قربانی نہیں دی، ماں کی گود میں آئے، دنیا کے اندر جنم لیا، آنکھ کھولی تو اسلامی گھرانوں کے اندر امام صاحب نے آ کر اذان دے دی، پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ مسلمانی کہاں ہے، وہ ایمان کہاں ہے، اس کو تلاش کرو اپنے اندر، عہد کرو کہ انشاءاللہ کبھی تکبر نہیں کریں گے، کبھی گھمنڈ نہیں کریں گے اپنی اس علم کی بدولت، یہ غنیمت سمجھو کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ علم دے دیا ہے، اس کے ذریعے سے دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرو۔ ایک شاعر نے کہا نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام ہے، عرفان محبت عام ہے۔